بسم الله الرحمن الرحيم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جبکہ آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا فرمان ہے۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت ختیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔
پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عزی کے پاس آئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی جان، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔